اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو ہم نے کہا تو ہمارے پاس تو آپ نے ہتھیار ہمارے روکے ہوئے ہیں، سب کچھ روکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ہٹا دیتے ہیں. تو لیری پریسلر امریکہ کا سینیٹر ہے، اس کے نام پہ یہ امینڈمنٹ. تو جناب انہوں نے امینڈمنٹ اٹھا دی اور ہمیں اسلحہ بھی ملا، ہمیں طیارے بھی ملے. اور پہلے چائنا کی طرف سے، پھر امریکہ کی طرف سے. جی اب جناب اب سوویت یونین کو توڑنا تھا. اب سوویت یونین کو توڑنا تھا. اور ان گناہ گار آنکھوں نے اور اس آپ کے بھائی نے ان پروازوں پہ بھی گئے، استاد ہیں جو ہم وہاں سے لے کر کے آتے تھے چیزیں، جن میں معاف کیجیے گا جہادی لٹریچر بھی ہوتا تھا جو ان کی یونیورسٹیوں نے تیار کیا تھا، اور جو لا کر کے یہاں جو مجاہدین ساری دنیا سے آ رہے تھے ان کو دیا جاتا تھا. جو کیمپس تھے آپ کے، آج دنیا ان کو کیا کیا کہتی ہے، لیکن یہ اس وقت وہاں سے آ رہا تھا. ولیمسن، جس کی آپ ولیمسن کی شاید بات کریں، چیری ولیمسن جس کی آپ لیری ولسن، ہاں لیری ولسن، وہ فلم بھی بنی ہے لیری ولسن. اچھا اس نے اس جنگ کے بعد کہا تھا کہ جہاد میں نے لڑوایا ہے. جی جناب، یہ اس نے خود کہا. جی جناب. اچھا اس کی آپ بتائیں. اور ہم اس کے حصہ دار اس طرح سے بنے، اور اس میں یہ سارے شامل تھے. ایون چین سے بھی ہمیں چیزیں بھیجی گئیں جس میں ہم ہی لوگ تھے جانے والے، دہران سے اور کہاں سے، امریکہ سے تو خیر، جس میں جیسا میں نے بتایا کہ انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے تھے، یہاں پہ ان کو جہادی ٹریننگ دی جاتی تھی، یہی لٹریچر ان کو پڑھایا جاتا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے جا کر کے جان دینی ہے، قربان ہونا ہے. اور بعد میں کئی جہادیوں سے میری ٹیونس میں، لندن میں کہاں ملاقات بھی ہوتی رہی، جو کہ جب جہاد ختم ہو گیا، جہاد افغانستان، تو وہ واپس چلے گئے تھے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ جو لیری ولسن صاحب کی بات ہے وہ درست ہے کہ اتنے ڈالرز آ رہے تھے جہاد کے اندر سوویت یونین کو ہرانا تھا. ٹھیک ہے. جانیں ہمارے مسلمانوں کی جا رہی تھی، اور وہ ایک پیریڈ تھا بائی دا وے 1979 ٹو 1989، جو 10 سال، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ آرمی اور نیوی اس میں انوالو نہیں تھی. پاک فضائیہ انوالو تھی، کیونکہ سوویت یونین کے تو سارے زور جو تھا وہ ان کی ایئر فورس کے اوپر تھا، جو جہادی ادھر سے واپس آ رہے تھے یا جو ادھر سے جا رہے تھے تو وہ حملہ کرتے تھے، اور اس حملے میں وہ یہاں آ کر کے ان کو جو ہے مارتے تھے. تو ہماری فضائیہ جو ہے پوری ایک جنریشن اس میں اس جنگ میں اس نے حصہ لیا ہے. اور اسی کا ایک میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دوں کہ ان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. کن سے؟ ابھی بتاتا ہوں نا نام، تھوڑا سا تجسس تو پیدا کرنے دو. ٹھیک ہے. Su-25 لڑاکا طیارہ اس وقت سوویت یونین کا نمبر 1 تھا، اور اس کا جو اسکواڈرن کمانڈر تھا ان کا نمبر 1 پائلٹ تھا لیفٹیننٹ کرنل روٹسکوئی. اس کو F-16 سے ہم نے مار گرایا، اور وہ پیراشوٹس کے ذریعے نیچے گر گئے، اور پھر ان کو ہم نے جنگی قیدی بنا لیا. لیکن ہمارا جو حسن سلوک تھا اس سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بعد میں گئے، جب جنگ ختم ہوئی تو وہ سوویت یونین گئے، اور وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچے، اور پھر وہ بورس یلٹسن کے وائس پریزیڈنٹ تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس فضائیہ، مطلب کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کوئی مار گرائے گا، لیکن اس پاک فضائیہ نے مجھے مار گرایا، اور پھر میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا. وہ آفیشیل دورے پہ آئے کہ میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس ٹائم. جی تو یہ مطلب یہ باتیں ہیں. اور اس وقت 17 سے زیادہ ان کے جہاز ہم نے مار گرائے، ہم روسیوں کے، جس میں سے بیشتر ہمارے اب اس وقت میوزیم میں ہیں یا کئی بیسز میں کھڑے ہیں. کچھ ہم نے ان کو واپس بھی کر دیے جو اچھی حالت میں تھے. ایک ایک ٹرانسپورٹ طیارہ AN-32 ہم نے فلائی بھی کیا ان کا، جس کو ہم نے فورس لینڈ کرائے تھے. کئی تو فورس لینڈ کرائے تھے، جو نہیں مانتے تھے ان کو ہم جو ہے. لیری ولسن کا یہ جو وہ کہتا تھا کہ یہ اپنے خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ جہاد تو میں نے کروایا، یہ تانا وہ دیتے تھے. تو وہ اس اسٹریٹجی میں کتنا آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ سوویت یونین کو انہوں نے بغیر باہر بیٹھے انہوں نے ہرا دیا تھا. بالکل. اور پھر اس کے بعد نہ صرف ہرا دیا تھا، سوویت یونین اس جنگ کی تاب نہیں لا سکا. جب ہی وہ اندر سے شکستہ ہو کر کے چور چور ہو گیا اور سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ گیا، پھر یہ آپ کے یوکرین اور قزاقستان اور ازبکستان اور روس اور یہ سب آزاد ریاستیں بنی. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو مطلب یہ کہ ان کی پلاننگ آپ دیکھیں کہ کہاں
سے انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر نہ صرف سوویت یونین کو شکست ہوئی 10 سال کی جنگ میں، اور جو اس کا خواب تھا، جو پیٹر دی گریٹ کا خواب تھا، قدیم روس کا وہ شہنشاہ تھا کہ میں ایک دن گرم پانی تک پہنچوں گا، کیونکہ وہاں پہ جو سمندر ہے وہ بلیک سی ہے، وہ ٹھنڈ برف ہوتی ہے، فروزن ہے، تو وہ کہ ہم یہاں انڈین اوشن تک پہنچیں گے اور یہ ہم افغانستان کے ذریعے پاکستان کو فتح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں۔ لیکن وہ ہمارے لیے بھی یہ بقا کی جنگ تھی، اور امریکہ کے لیے بھی ایک طرح سے نہیں، کیونکہ سوویت یونین کو تو روکنا تھا۔ اب جو انہوں نے حربہ استعمال کیا، انہوں نے غلطی یہ کی جو میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، کہ جب جنگ ختم ہوئی تھی نا، سوویت یونین جب پسپا ہو گیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ جو ہتھیار انہوں نے لا کے دیا ہے اور جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا ہے جہاد کے لیے، ان کو جو ہے ان سے وہ ایک تو اسلحہ واپس لیتے، دوسرے کہ ان کو یہ سمجھاتے کہ جہاد اب ختم، ان کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈی موٹیویشن، ہاں، تو ان کو تیار کرتے کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی طرح وہ فتح کے ترانے گاتے ہوئے امریکی تو چلے گئے، وہ جیت گئے کہ ہم جیت گئے ہیں، ان کو یہاں چھوڑ گئے، تو ان کو تو ایک دشمن چاہیے تھا۔ ان کے پاس جذبہ تھا، جو ان میں سے زیادہ تر تو اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے، لیکن کئی ایسے تھے جنہوں نے یہاں شادیاں کر لی تھیں، جن کے بچے تھے، اور جو کہتے تھے کہ ہمیں اب دشمن چاہیے، اب وہ دشمن ان کو نظر آ رہا ایک ہی طریقہ تھا، وہ جنگ تھا، تو اس لیے پھر وہ القاعدہ بنی، اور پھر کیا کچھ بنا، اور یہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی اگر اس کو ہرا سکتے ہیں سوویت یونین کو، تو اس خطے میں کیوں نہ ہم وہ القاعدہ ایک پورے کنٹرول۔ بالکل، اور انہی میں سے کچھ کشمیر میں گئے، جہاد کشمیر بھی 1989 میں اصل جو بعد میں شروع ہوا ہے، انہی کے لوگ تھے، اور پھر ہمارے بھی لوگ وہاں جاتے تھے نا، کئی تو شہید ہوئے، لیکن کئی اس جذبے سے، اب آپ کی یہ ٹی ٹی پی اور یہ اس زمانے میں ہمارے ہی مدرسوں میں ساری ٹریننگ ہوتی تھی نا، تو اب وہ اس وقت کے ٹرینڈ ہیں، تو آپ نے تو ان کو بٹھا کر کے، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی آپ برین واشنگ کرتے کہ اب اس کہانی کو ختم کرو، اب نارمل لائف پہ آ جاؤ، وہ نہیں کیا، وہ ڈسمینٹل جو کرنا ہوتا بعد میں وہ کیا نہیں ہے، وہ امریکہ ادھر اب ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔